جو ساتھی سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ یہ سب کو مکمل کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد منكم ساعة فلن يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی نسبت سے، اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کچھ دیر جم کر، جڑ کر، بیٹھ کر دین کی باتیں سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہی جائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر ہمیشہ موت تک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قیامت کے دن کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ مغفرت بنائے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، قربانی اور حج کے ایام قریب سے قریب ترین آتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ آتے چلے جا رہے ہیں، نہیں بلکہ اب آ چکے ہیں۔ اب مکمل طور پر ہم لوگوں کو قربانی کے مسئلے مسائل معلوم کر کے جانور کی تیاری، پھر مکمل طور پر جو قربانی ذبح کی فضیلتیں ہیں، مسائل ہیں، پھر اس کی تیاری میں مکمل آج کل لگنے کی ہم تمام کو ضرورت۔ اردو کی تاریخ کیا ہے؟ کتنی ہے؟ اب باقی کتنے دن رہ گئے عید پر؟ 6-7 دن۔ کتنے تاریخ کو عید ہے؟ دن جمعرات کا۔ مطلب ابھی ہمارے سامنے یہ دن ہے، جمعہ، آج ملائے تو جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ۔ جمعرات ہے کیا ہے؟ بدھ کا ہے۔ تو ہے کیا بول رہے ہیں؟ میں کیا بولتا نہیں، اس کے پر مرضی چھوڑ، لیکن عید ہے جمعرات کو انشاءاللہ۔ چاند کیسا دکھایا بندے رسول؟ ہاں، مین ہے 28 کا۔ جو گھر میں کبھی کبھار ڈسٹرب ایسا کرتا ہے کہ تاجل موبائل میں کھیل کھول کے دیکھنا پڑتا ہے۔ 28 تاریخ کو ہی ٹھیک ہے۔ تو بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن قریب سے قریب آتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کوئی چیز آنے والی ہے
تو اس کا استقبال، اس کی تیاری میں کچھ اور مخصوص دن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تاکہ اس چیز کے آنے سے پہلے ان دنوں میں مکمل تیاری کرتے 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 وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ تو رمضان جب لگتا ہے، عید الفطر آنے والی رہتی ہے، 29 ہو یا 30 روزے ہو، اب عید الفطر کی تیاری میں ہم لوگ شروع رمضان سے لگ جاتے ہیں۔ شروع نہیں لگے تو آدھے رمضان سے لگ جاتے ہیں، آنے نہیں لگے تو آخری 10 عشرے، آخری 10 دن، 10 روزے، آخری عشرہ ہم مکمل عید کی تیاری، عید کا بازار، کپڑے رکھتے، جو کچھ سامان ہے، عید کی خوشی کی تیاری میں ہم مکمل لگ جاتے ہیں۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہم رمضان کا استقبال کر بھی لیتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ہم اس کی قدر کر کے تراویح پڑھ لیتے ہیں، جیسی تیسی ہو، روزہ رکھ لیتے ہیں، کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں، کچھ نوافل اور سنتوں کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو رمضان کی کچھ نہ کچھ ہم تیاری کر لیتے ہیں۔ لیکن میں اپنی ذات سے لے کر آپ لوگوں تک کی ایک بات بتاتا ہوں، جب بقرعید کا موسم آتا ہے، شروع کے یہ 10 دن کتنی فضیلتیں اس کی حاصل ہیں، اسے اتنی فضیلتیں تو رمضان کو بھی نہیں ہیں، لیکن امت، ہم بھی غافل، آپ لوگ بھی اس سے غافل۔ ابھی میں نے خطبے میں وہ قرآن کی آیت پڑھی تو والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس میں علماء اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں، اللہ صبح کی قسم، فجر کی قسم کھا رہا ہے، پھر 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے، تو اس سے کیا مطلب اور کیا، کون سی 10 راتیں، کون سی فجر؟ کہتے ہیں علماء اکرام مفسرین، یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے، یہ جو ذی الحجہ کی شروع تاریخ سے لے کر عید الفطر کا جو مکمل دن ہے، اس سے بھی یہ 10 راتیں، 10 دن اس سے شمار ہو۔ اور جب اللہ کسی چیز کی قسم کھا کر آگے کا مضمون بیان کرتا ہے، تو جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کے اندر بڑی فضیلت، بڑی اہمیت، بڑا ادب، بڑا اکرام اس کا رہتا ہے۔ علماء، مفسرین، محدثین بیان فرماتے ہیں، قرآن کی ان 2 آیتوں میں اس سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مکمل طور پر مراد۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا، جس کا خلاصہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ، بہت ہی محبوب اور پسندیدہ۔ اے بات سمجھ میں، ہم نماز پڑھتے ہیں عام دنوں میں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، ان 11 مہینوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب شروع کے ان 10 دن میں ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ان 11 مہینوں کے دنوں میں جتنی نمازیں ہم پڑھیں گے اتنی زیادہ وہ پسند نہیں جتنی ان 10 دنوں میں ہم عمل اور نماز، مطلب ان 10 دنوں میں ہم جو بھی نیک عمل کریں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں اللہ کو ان 10 دنوں میں اور زیادہ محبوب اور پسندیدہ، پسند ہے مطلب قبول ہے، قابل قبول۔ ہاں باقی دنوں میں قبول ہے نہیں ہے، وہ ہمارے اخلاص پر عمل چھوڑا گیا۔ ہم جیسا کریں گے، اخلاص ہے، سنت کے مطابق کریں گے، قبول ہو جائے، اور اگر گناہ کے ساتھ کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ معاف فرمائے، ورنہ قبول ہونے نہ ہونے میں کبھی کبھار شک اور ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے۔ لیکن ان 10 دنوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں عام دنوں کے مقابلے میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عمل پسند اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا جہاد کا مسئلہ بھی ایسا ہے؟ ان 10 دنوں میں جہاد بھی اگر اور دنوں میں جہاد کرے اور ان 10 دنوں میں ہم کوئی اور عمل کرے تو اس عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے جہاد کے مقابلے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جہاد کا مسئلہ بھی ایسا ہے، اللہ کے راستے میں عام دنوں میں نکلنا اور ان 10 دنوں میں کوئی اور نیک عمل کرنا، یہ عمل اس جہاد کے مقابلے میں بھی فضیلت کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔
لیکن اگر کوئی بندہ عام دنوں میں اللہ کے راستے میں نکلا، اپنی جان اپنا مال لے کر نکلا اور نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، مطلب اللہ کو پیارا ہو گیا، شہید ہو گیا، تو اس بندے کی فضیلت اور بڑھ سکتی ہے ان دنوں کے۔ یہ 10 دن جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں جو بھی عمل ہم کریں گے، ہر عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں کی خاص طور پر اہتمام کرنا اور ان کی قدر کرتے رہنا، یہ میرے لیے بھی ضروری اور آپ کے لیے بھی بہت بہت ضروری، ورنہ یہ 10 دن دیکھتے دیکھتے آج تو 14 دن ہے اور 6 دن گزر جائیں گے، تو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی قدر و قیمت کو ہم نہ سمجھ کر عمل نہ کریں تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ انہی 10 دنوں کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان شروع کے 9 دنوں کے اندر جو بندہ بھی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک روزے کے برکت سے 1 سال کے روزوں کا ثواب نصیب فرمائے۔ کتنے؟ عید کا تو اصل میں روزہ رکھنا حرام، عید کے دن روزہ مکمل حرام۔ آج کل ابھی عوام میں کہاں سے باتیں فقہ کے مفتیان کرام پھیلاتے پھرتے ہیں۔ ابھی مطلب پوچھا گیا، چند لوگوں نے بھی پوچھا کہ عید کے دن ہماری قربانی نہیں ہوئی، دوسرے دن ہوئی، تو ہمارا عید کا روزہ کیسا ہوگا؟ علاوہ عید کا روزہ ہے وہ سنیں گا، قربانی کے جانور سے روزہ چھوڑنے کا رہتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ وہ نہیں، عید کے دن مکمل روزہ حرام۔ ہاں، جو قربانی کے جانور کے بارے میں بات بیان کی گئی ہے، اتنی جلدی ہماری عید کی نماز ہو اور اتنی جلدی ہماری قربانی ہو کہ ہمارے ناشتے کا وقت ہو، جب ناشتے کے لیے بیٹھے تو جو جانور ہم نے قربان کیا ہے اس کا گوشت اس کے بوٹیوں سے گویا ہمارا ناشتہ، اسے کیا سمجھ نہیں تھا ہمیں، ہماری شام کو قربانی ہوئی، دوسرے دن ہوئی تو لگا ہمارا روزہ رہنے لگے۔ ایک بات سمجھ لے، عید کے بارے میں مکمل روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب شروع کے 10 دن بول رہا ہوں تو اس سے 9 دن روزے کے تعلق سے، پہلے تاریخ سے لے کر عرفہ یعنی 90 ذی الحجہ تک جو بندہ بھی ان دنوں میں سے ایک بھی روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب نصیب، اور اگر کوئی بندہ مکمل 9 دن کے روزے رکھے تو وہاں سونے پہ سہاگ، کتنے سالوں کی روزے کا ثواب ملنے والا؟ ایک روزے کا 1 سال، 9 سال رکھے تو 9 سال، کتنا بڑا سستا سودا ہے۔ لیکن آج ہم کرتے ہیں، وہ محرم کے روزے ہم دیکھتے دکھاتے رکھتے ہیں، لیکن اس کے نہ ہمیں توفیق ہوتی ہے، نہ اس کے رکھنے کی ہمیں ترغیب بھی، اس کا بھی ایک ماحول بنانا ہے۔ اگر اجتماعی سحری اجتماعی افطاری بھی اگر ہو جائے مسجد کے تعلق سے، شاید ثواب کے اعتبار سے جو بندہ اس عمل کرے گا اسے قیامت تک ثواب۔ اب میں بولا آئندہ نے تو اس رمضان کی بکری عید ہے، ان دنوں میں کوئی بھی اگر کرے تو زندگی بھر ثواب۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کی راتوں میں 1 رات کو جاگنا شب قدر کی عبادت کا ثواب۔ گارنٹیاں رمضان میں جو شب قدر ہے 5 راتوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، بسرئی کون سی پہلی رات کون سی آ جائے؟ تاک رات 21 23 25 27 ان 5 راتوں میں تلاش کرنے کا۔ لیکن یہاں کیا، یہاں ہر رات شب قدر اور ہر دن پورا کا پورا سال کے روزوں کا ثواب ہوتا ہے۔ معمولی باتیں نہیں، ثواب کے اعتبار سے بہت، لیکن عمل ہم لوگ بہت کرتے ہیں۔ ان دنوں کا 1 روزہ پورے سال کی عبادت، پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ ان دنوں کی رات کا جاگنا، رات میں عبادت کرنا پورے سال شب قدر کی عبادت کا ثواب۔
پتا ہمیں پیسہ جاگنے کے مسئلہ آتے تو ہمارا رات جاگنا کا تو ہمارے لیے فجر کی نماز ہمارے سے ہونے کو تیار نہیں مولانا ہے. آدھی صاحب 1 صاحب 150 لڑکیاں جاگنے کا تو پیسہ جاگنے کا. اللہ جزائے خیر دے علماء اکرام کو، محدثین مفسرین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر اس کا خلاصہ، اس کا لب لباب ہمارے سامنے بیان فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب، اور جو بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے آدھی رات کی عبادت کا جماعت، 2 نمازوں کی جماعت کریں گے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. ان دنوں میں، ان راتوں میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ اگر پابندی بھی کرے، ان 10 دن 10 راتیں ہم نے عبادت جاگنے کا ثواب بھی ملے گا اور شب قدر کا ثواب بھی. حدیث کے خلاصہ اور حدیث کے اعتبار سے بات ہم دیکھتے ہیں تو خاص طور پر اگر ان راتوں میں ہمیں شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل کرنا ہے تو عشاء اور فجر جماعت سے پڑھیں گے، انشاءاللہ ان راتوں کی قدر بھی ہوگی اور اللہ کی طرف سے ہم تمام کو شب قدر میں جاگنے اور عبادت کرنے کا ثواب بھی نصیب فرمائے. عرفات کے دن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت اور فضیلت کو سامنے رکھ کر بیان فرمایا جو بندہ عرفات کے دن 1 روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب بھی نصیب فرماتے ہیں اور 2 سالوں کے گناہ اس کے معاف کر دے. ایک پچھلا سال اور ایک اگلے سال کے گناہ اللہ معاف. کس روزے کی بات ہے؟ 90 ذی الحجہ یعنی عید سے 1 دن پہلے کا دن جو ہے عرفات کا دن کہلاتا ہے 90 ذی الحجہ. اس کی فضیلت یہ، اس میں روزہ رکھنا 1 سال کی عبادت روزوں کا ثواب. دوسری فضیلت یہ کہ اس 1 روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے. پچھلے سال جو زندگی کا گزر گیا اس کے بھی گناہ معاف ہو گئے، اگلا سال جو آنے والا ہے پہلے ہی پیش کی اللہ تعالیٰ معافی کر دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے اللہ ہماری مغفرت بھی فرمائے. اس لیے یہ جو ہے ان کی قدر کرنے کے ہم تمام لوگوں کو بہت ضروری. اور جب عرفہ کا دن آتا ہے اس کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ 90 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک کتنی نمازیں ہوئی؟ 23 نمازیں، 23 نمازیں. اس میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ہر شخص کے لیے واجب اور ضروری. جماعت میں ہے، جماعت کے ختم ہونے کے بعد نماز کے بعد پڑھنا بھی واجب. ہماری جماعت چھٹی، تنہا اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس بندے کے لیے بھی پڑھنا واجب ضروری، نہ پڑھے تو گنہگار ہوتے. حتیٰ کہ یہی حکم مستورات کے لیے بھی ہے کہ اپنے گھروں میں رہ کر وہ نماز پڑھیں گی تو نمازوں کے بعد ان کے لیے بھی اپنی آواز کے اعتبار سے تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا واجب ضروری. چھوڑنے والا مکمل طور پر گنہگار. یہ کچھ ان خاص 10 دنوں کی عبادت، اس کا ثواب، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت. جب 90 ذی الحجہ کا دن بھی مکمل ہو جاتا ہے، اب 10ویں ذی الحجہ کا دن آیا. اب قربانی کے 3 دن خاص ہیں. کتنے دن؟ عید کا دن 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک. اس 3 دنوں کے اندر قربانی کرنا ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم 7.5 تولہ سونا یا اس کی رقم ہے، ایسے بندے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. چھوڑنے والا بہت بڑا گنہگار ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ فقہاء نے اور علماء اکرام نے مسئلہ یہاں تک لکھا ہے
اگر کوئی بندہ عید کے پہلے دن عید کے دوسرے دن اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس جانور خریدنے کی طاقت نہیں، خود وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق تھا، لیکن تیسرے دن کی صبح میں یا دوپہر میں اس کے پاس مال آیا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر، ویسا بندہ بھی اب شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب کہلایا۔ اب مغرب سے پہلے تک جانور کا انتظام کر کے اس کی قربانی کرنا اس کے لیے بہت، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں قربانی کے 3 دنوں میں خون بہانے قربانی کرنے سے بڑا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک، سب سے بڑا عمل ان 3 دنوں میں قربانی کرنا اور جانور کا خون بہانا، جانور کو ذبح، اس سے بڑا ان 3 دنوں میں کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کا اہتمام کرنا بہت ضروری۔ اب حالت یہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، نہ کوئی جانور ملنے کے لیے تیار، نہ حصہ ملنے کے لیے تیار۔ اب 3 دن کے گزرنے کے بعد اب ویسے بندے کو حکم ہے کہ اگر تم نے بکرا بکری لینے کی نیت کر کے جو پیسے قربانی کے نکال کے رکھے تھے 15,000 20 25 30 ہزار جو بھی ہیں، اب ان 3 دنوں میں تمہیں جانور بھی نہیں ملا اور کر بھی نہیں سکے، اب وہ پورا کا پورا پیسہ صدقہ کرنا ہے، اپنے حصے میں یا اپنے ساز و سامان کے خریدنے میں اس پیسے کو لگا دیجیے۔ اور اگر حصہ تلاش کرتے کرتے تھکے حصہ نہیں ملا تو جتنے حصے کے پیسے بنتے ہیں اتنا صدقہ کرنا۔ اور آج کل ہمارے دماغ میں شیطان کیا بسر، پوری دنیا میں اتنے جانورات قربان ہوتے ہیں، اتنے کا خون بہانا جاتا ہے، اتنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے، وہ اس پیسے اٹھا کو ذرا ایک نظام بنائیں گے، پھر کسی غریب کو دیں گے، کسی مدرسے کو دیں گے، کسی ایسے یتیم کو دیں گے۔ یہ ہمارے دماغ میں ایسے وقت شیطان تھا۔ ان دنوں میں اگر آپ لوگوں نے یا کسی ایک فرد نے 1 کروڑ روپے بھی صدقہ کیا ان 3 دنوں میں، اسے 1 روپے کا ثواب بھی نہیں ملنے والا، اور انہیں 1000 روپے کا حصہ بیٹھا، ایک مثال میں دے رہا ہوں، قربانی میں لگایا تو اس کا ثواب اسے بہت زیادہ، حالانکہ 1000 اور 1 کروڑ روپے میں بہت فرق۔ کیوں فرق ہو رہا ہے؟ حالانکہ پیسے زیادہ ہیں تو ثواب زیادہ ملنا چاہیے، یہاں قربانی کے تعلق سے پیسہ کم لگا رہے ہیں، ثواب زیادہ نہیں بلکہ کم ملنا چاہیے۔ اس لیے الٹ مسئلہ ہو گیا کہ جو 1000 روپے 5000 روپے 10 15 20 ہزار روپے جو ہم قربانی میں لگا رہے ہیں وہ ان 3 دنوں کی خاصیت کی وجہ سے اسے زیادہ ثواب مل رہا ہے، اور ہم قربانی کو چھوڑ دیں گے، نہیں ہمارے 5-10 ہزار سے 20-25 ہزار سے کسی کا گھر بس سکتا ہے، کسی یتیم کی پرورش ہو سکتی ہے، یہ بات شیطانی باتیں دماغ میں لا کر اگر ہم نے قربانی کے بجائے وہ پیسہ وہاں لگایا، کسی مدرسے کو دیا، کسی مکتب کو دیا، کسی یتیم کو دیا، کسی بیوہ کو دیا، کسی کا گھر بنایا، کسی کو اس طرح کی مدد کی، لیکن قربانی میں پیسہ نہیں، خون نہیں بہایا، تو اس چیز کا 1 روپے کا ثواب بھی ذرہ برابر ملنے والا نہیں۔ ہاں اگر تمہیں کرنا بھی ہے کسی کی اتنی ہمدردی دل کے اندر ہے تو شادیوں میں پیسہ فضول خرچی بہت ہوتی ہے، وہ پیسہ ذرا لگا، قربانی کے کا استعمال کیا جاتا ہے، ناچ گانوں میں پیسہ بہت لگاتے، فضول خرچی میں پیسہ بہت لگاتے، وہ اجتماعی جمع کرو، اور جھوپڑ پٹی نہیں کسی کے بنگلہ تم بنا کر دو، اس سے شریعت کو کوئی اعتراض۔ ان 3 دنوں میں خون بہانے قربانی کرنے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی پسند عمل، محبوب عمل، اس لیے صاحب نصاب پر ضروری ہے ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرنا واجب ضروری، چھوڑنے والا بہت بڑا گنہگار ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ یہاں تک بیان فرمایا، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کل قیامت کے دن جو جانور ہم نے ذبح کیا ہے وہ اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، اور وہی جانور جو ہم نے ذبح کیا تھا کل پل صراط پر ہماری مدد کے لیے کھڑا ہوگا،
اور اگر پل صراط پر ہمارا مسئلہ اٹکتا ہوا ہوگا، وہی جانور پر سواری کر کے یا وہی جانور پل صراط کا راستہ ہمیں پار کرانے کے لیے وہاں بڑا مددگار اور معین ثابت ہوگا۔ پل صراط کا خیال رکھنا بھی یہاں بہت ضروری، اس لیے جانور کی قربانی کرنا ضروری۔ حتیٰ کہ حضور بیان فرماتے ہیں جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس عمل کو، قربانی کو، خون بہانے کو بڑا پسند فرماتا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، جب ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے، آپ کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس قربانی میں ہمیں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے پیچھے ایک ایک نیکی تمہیں۔ اب جانور پر کتنے بال ہوتے ہیں گننا بڑا مشکل، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کا ثواب ہمیں نصیب۔ صحابہ نے پوچھا فَمَا الصُّوفُ فِيهَا یا رسول اللہ، صوف اون والا جانور جو ہوتا ہے اس کا کیا مسئلہ؟ تو حضور نے فرمایا اس کے بال کے پیچھے بھی، ہر بال کے پیچھے تمہیں ثواب، ایک ایک نیکی کا ثواب ملتا ہی چلا جائے۔ جہاں ثواب، فضیلت، اہمیت کی باتیں ہیں، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا من وجد منکم سعۃ لأن یضحی فلم یضحی، اگر تم میں سے کوئی بندہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا طاقت رہنے کے باوجود، فلا یقربن مصلانا، تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی۔ باتیں لگ تو چھوٹی نہیں ہیں، لیکن وعید کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے فرد کو قربانی نہ کرنے کی وجہ سے عیدگاہ میں، یعنی مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہونے کا حق ہی چھین لیا۔ اس لیے یہ قربانی کرنا قربانی بڑا اہم، اور یہ قربانی کا سبق ہمیں ملا۔ واقعہ مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لقتے جگر پورے نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے، ذبح گاہ پر لے جائے، قربانی کرنے لگے، تب تک اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا اتارا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں۔ یہ بات یاد رکھے، ایک باپ ابراہیم جن کو کئی سالوں تک اولاد کے نہ ہونے کے بعد جب اولاد ہوئی، پیارا بیٹا، ایک نبی تھا بیٹا، اس نبی کی اس بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے ایک باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تیار ہو سکتے ہیں، تو یہ تو معمولی رقم ہمارے پاس کیا 4-5 ہزار روپے، اللہ کے نام پر اگر ہم اتنا بھی خرچ نہیں کر سکتے تو پھر کیا 10-15-20 ہزار روپے ایک باپ اپنے بیٹی کی بلی اور قربانی دینے کے لیے تیار ہے، تو ہم اپنے مال کی قربانی دے کر اپنے نفس پر مال کی محبت کی چھری چھڑانے پھرانے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ اس لیے مال کی محبت نکال کر اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے مال کو قربانی کرنا، یہ اصل میں قربانی۔ اور ایک بات یہ کہ قربانی کا عمل ایسا عمل ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول ہی کر لیتا ہے، لیکن ایک باریکی کے اگر احادیث اور قرآن کو پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کی اتنی بڑی عبادت کی اللہ قبول۔ اب وہ کیا عمل ہے؟ اگر کسی بندے نے قربانی کی اور اس کے اندر مکمل دکھاوے کی نیت ہے تو دکھاوے کی وجہ سے اللہ کوئی بھی قربانی چھوڑو، حج بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، زکات بھی قبول نہیں، دکھاوا جس عمل میں آئے گا اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو دکھاوے کی وجہ سے قبول نہیں۔ قربانی میں دکھاوا نہیں، اسٹیٹس لگائے میرا بکرا کتنا بڑا اچھا ہے، دیکھو میں اتنے میں لایا، وہ اتنے میں لایا، کسی کو اونچا نیچا دکھانے کے لیے، اپنی فوقیت کو بلند رکھنے کے لیے دکھاوے کا شک و شبہ بھی جہاں آئے گا، شریعت اور اللہ اس عمل کو قبول، اس لیے مکمل طور پر دکھاوے سے بچنا۔ اور رہا عید کی نماز کا کیا حساب یہ ہے؟ ابھی کیا مشورہ ہے؟ عید کی نماز جمعرات کے دن رہے گی، اب انشاءاللہ مشورہ وغیرہ کتنی بجے جماعت ٹھہرے گی، کتنے بجے جمع ہونا، آئندہ آپ کو اطلاع دیا جائے گا، وہاں بھی فکروں کے ساتھ پہنچنے کی
فکر، اپنی قربانی ذرہ برابر بھی ضائع نہیں جانا. تو قربانی ہو جائے تو صفائی کا خیال، پاکی کا خیال رکھنا مکمل طور پر بہت ضروری. تقسیم کرنے کا وقت ہے تو کیا پورے گاؤں کو تقسیم کرنے کا، 10-20 گھر جو غریب ہیں، جو اپنے رشتے داروں، اپنے محلے، ان تک پہنچاؤ. آپ آج الحمدللہ سب کے سب سمجھدار ہو گئے. میرے گھر نہیں پہنچا تو اس کی کیا ٹینشن لے کر بڑھنے گا، اللہ کی طرف سے نہیں آیا، میں کرے گا نہیں، میں تو اپنا کھا سکتا ہوں. اب اس کا آیا، اس کے ساتھ ڈاؤن رکھنا، یہ سب چھوڑ کر اپنے گلی محلے میں، اپنے قریب کے رشتے داروں میں دے، اور بچوں کو نہ بھیجے، خود جا کر بھیجنے کی فکر کریں گے سب ساتھی انشاءاللہ. تو جو کیری بیگ وغیرہ جو رہتی ہے تو سفید کیری بیگ میں تو پرات کا استعمال بھی نہ کریں، کالی کیری بیگ کے اندر پیک کر کے مکمل حفاظت کے ساتھ اور پاکی صفائی کا خیال رکھ کے اور ادھر ادھر کے شور شرابے سے بچ کر گھروں کو تقسیم کرے، اپنی عبادت میں لگ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو حجاج اکرام حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے. ہم تمام کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر شرف قبولیت سے نوازے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Gracias.